بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر نازل کیا گیا ایک ایسا بابرکت صندوق کہ جس سے مومنوں کے دلوں کو چین اور قرار دیا جاتا تھا۔ مومنوں کے دلوں میں چین اور قرار پیدا کرنے والے ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس صندوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت اور اتنی طاقت رکھی تھی کہ یہ صندوق جس قوم کے پاس بھی ہوتا اس قوم کے سامنے بڑی بڑی قومیں ہار مان لیتی، اور تاریخ میں جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا وہ قوم دنیا کی فاتح قوم رہی۔ پیارے دوستو، یہ ایسا کرامتی صندوق ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم یہودی قوم پاگل ہو رہی ہے۔ اور دنیا کے سپر پاور قوم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو حاصل کیوں کرنا چاہتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس صندوق کے بارے میں بتائیں گے کہ جو دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور صندوق ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اس تابوت سکینہ کو کس چیز سے بنایا گیا، اور اس تابوت کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس تابوت کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت سکینہ آج کہاں پر ہے، اور بالآخر یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جنت سے بہت ساری چیزیں زمین پر اتاری۔ انہی چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ اس طرح سب سے پہلے تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ تابوت جنت سے اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 248 میں کیا ہے۔ تابوت سکینہ کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا، اور یہ تابوت ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ تابوت سکینہ کو تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس تابوت سکینہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے دلوں کو چین اور سکون عطا فرماتا تھا، لہٰذا اس سکون و قرار کی وجہ سے اس تابوت کا نام تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، لہذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تابوت سکینہ حضرت شیش علیہ السلام کو دیا گیا۔ خیر دوستو، اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لاتا اور جس کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا تو یہ تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل میں سے یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور اس طرح یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، اور یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک اپنی نافرمانی کی وجہ سے صحرائے سینا کے اندر بھٹکتی رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اور اس تابوت سکینہ کو اسی خیمے کے اندر رکھا گیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر ایک عمارت تعمیر کرائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں مکمل کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیرات
جنات کی مدد سے کی گئی، جس کے اندر بھی قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا، اور ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے چاندی کی تختیوں کی تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کے اندر جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام القدس تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح تابوت سکینہ کئی ہزار سال تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، اور چونکہ تابوت سکینہ کو کئی انبیاء اکرام سے نسبت تھی، لہذا اس وجہ سے یہ تابوت سکینہ بہت ہی زیادہ مقدس اور ببرکت تھا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں یہاں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل اور دشمنوں پر غالب آ جاتی۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق تھا، اور اس تابوت سکینہ کے اندر بہت سارے انبیاء اکرام کے تبرکات بھی موجود تھے، جیسا کہ لوح قرآنی اور تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے تبرکات جن کو انبیاء اکرام سے خاص نسبت حاصل تھی، وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے، لہذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ ببرکت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کئی زیادہ ہوتے، ان کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی اور ان کے دلوں پر خوف سوار ہو جاتا۔ تو اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے دل پہاڑ جیسے مضبوط ہو جاتے، اور ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اور اس طرح یہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا ہے، اور یہ قوم ہر میدان کی فاتح قوم رہتی، اور اکثر اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی یا اس قوم پر اگر کوئی برا وقت آ جاتا تو یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے اس مصیبت یا پریشانی کو دور فرماتا دیتا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی۔ پیارے دوستو، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسرے قوموں پر غالب رہی، اور کوئی بھی دشمن اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا تھا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام تر نعمتوں کے باوجود یہودی اور قوم بنی اسرائیل کی ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی۔ قوم بنی اسرائیل کتنی بدبختی، اس کا اندازہ اس ماہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو معبود فرمایا، لیکن ہر نبی کے دور میں اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑ ڈالا، اور معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا۔ بلا آخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا، اور قوم عمالقہ کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور قوم عمالقہ نے قوم بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، اور اس طرح قوم عمالقہ نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے گھروں کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن قوم عمالقہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے اور تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کے 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے، اور قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تابوت سکینہ کو نجاست کی جگہ سے اٹھایا اور تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیل گاڑی پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔
جیسے یہ تابوت سکینہ حضرت شمویل علیہ السلام کو ملا تو ایک بار پھر تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ گیا، اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کا کھویا ہوا وقار ایک بار پھر سے لوٹ آیا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی، لہذا اس بار بھی ایسا ہوا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ اس طرح جب یہ قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب پھر سے اس قوم پر نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ جس کو دنیا بخت نصر اللہ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ بخت نصر نے پوری یروشلم پر حملہ کر دیا۔ یہاں پر یہودی قوم آباد تھی اور یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا۔ اس طرح جب بخت نصر نے یہودیوں کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا، اس جنگ اور قتل و غیرت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس طرح سے جنگ کے بعد تابوت سکینہ کسی کا کچھ پتہ نہ چلا کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر چلا گیا، اور یہ یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک کچھ تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے تاکہ یہودی قوم تابوت سکینہ کو حاصل کر کے دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا وقار پالے اور اس تابوت سکینہ کی برکت سے یہودی کو پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے اور یہ قوم دنیا کا سب سے طاقتور قوم بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کے اس دور میں یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، پھر چاہے تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کتنی بھی قربانیاں دینی پڑی۔ بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر ہے اور یہ آخری دور میں کس کو ملے گا، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہے۔ یہودی قوم کے عقیدے کے مطابق تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اسی وجہ سے یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں اور تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مسیح و دجال کے آنے سے پہلے وہ تابوت سکینہ کو حاصل کر لیں تاکہ اس کی برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمرانی کر سکے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تابوت سکینہ عرب کے کسی ممالک کے اندر موجود ہے، اور بعض روایت کے مطابق تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہودیوں پر فتح حاصل کریں گے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں پر ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور قرب قیامت میں یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا قرب قیامت میں یہ تابوت سکینہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔